اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور ان کا جنت میں جانا صرف نماز پڑھنا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دیں، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ ان کا نہیں چھوٹتا ہے، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیاں ہیں، ایسے کچھ نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے ہیں اللہ کے حق، بعد میں ہیں بندوں کے حق۔ اللہ کے حق میں کیا ہیں؟ اللہ کے حق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج، یہ جو فرائض ہیں یہ اللہ کے حق ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں یہ بہت ٹف ہے، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی مثلاً پامالی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو پھر وہ بندے معاف نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ رحیم نہیں ہیں، وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں انسان۔ تو اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور روزے رمضان میں رکھتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، اگر وہ شوہر کی بات مانتی نہیں ہے، گرچہ اس کا شوہر کیسا بھی ہو، ٹھیک ہے، گرچہ اس کا شوہر کیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ جائز کوئی بات بتا رہا ہے اور اس جائز بات کو وہ عورت نہیں مان رہی ہے تو پھر وہ عورت، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ وہ اس عورت کا یہ رویہ جو شوہر کے ساتھ ہے، یہ رویہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، تو اگر ان کا شوہر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا اور وہ شوہر اس کا منہ پھیر کے سو جائے اور وہ عورت اس سے معذرت طلب نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو ساری رات فرشتے ایسی عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے شوہر کی فرما برداری، شوہر کی اتباع، لیکن ان ایسے شوہر کی اتباع جو حرام کام بتا رہے ہیں، ناجائز کام بتا رہے ہیں، شراب کے نشے میں آ کے آپ کو حکم کر رہے ہیں، تو اگر اچھی بات کوئی بتا رہے ہیں تو آپ اس کی بات مانیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی ناجائز بات بتا رہے ہیں، مثلا بہت سارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ تم ہاف آستین پہنو، تم پوری آستین مت پہنو، تم نقاب میں مت نکلو، تو یہ آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر پہلے حقوق اللہ دیکھا جائے گا، بعد میں حقوق العباد کو دیکھا جائے گا۔ اور تو دوسری عورت، زبان دراز عورت، زبان درازی کرنے والی عورت جو زبان دراز ہو، ایسی عورت جو اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو دکھ دیتی ہے تو وہ چونکہ اس بندے کا دل دکھا رہی ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ محلے والوں سے لڑنا، کچھ عورتیں ایسی ہیں بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن وہ محلے والوں سے لڑتی ہیں، محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے، تو ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ کیونکہ ایک صحابی آیا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں ایک عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے، محلے والوں سے لڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو نماز زیادہ نہیں پڑھ پاتی ہے، یعنی کہ فرض پڑھتی ہے، زیادہ نفلی نمازیں تہجد، اشراق، اوابین، چاشت نہیں پڑھ پاتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ زیادہ نہیں کر پاتی ہے، بہرحال زیادہ عبادات اور زیادہ نوافل کی کثرت نہیں کرتی ہے، زیادہ تسبیح نہیں پڑھتی ہے، لیکن محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں، محلے والوں سے وہ نہیں لڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو جنت میں لے جانے کے لیے صرف نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شوہر کی فرما برداری ہو، شوہر کی خدمت کرنا ہو، اس کے علاوہ محلے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اچھی طریقے سے ان سے پیش آنا ہو، بے پردگی نہ ہو، ساپردہ ہو کہ وہ عورت گھر سے باہر نکلے بے پردہ نہ گھومے، امانت میں، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کے علاوہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تو پھر جب وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو
وہ بھی ادا کرے گی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت جب قیامت کے دن آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا اے عورت جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ان کی حقوق العباد میں سے خصوصاً شوہر کی اگر حکم کی پامالی کی، اس کی بات نہیں مانی، تو پھر ایسی عورت ضرور جہنم میں جائے گی اور اس کو جہنم میں اس کے جو گناہ ہوں گے ان گناہوں کی سزا اس کو ضرور جہنم میں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام خواتین ماؤں اور بہنوں کو اور تمام عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر اور تمام مردوں کو صراط مستقیم پر اور ان عورتوں کو اپنے خاوند کی اتباع و فرما برداری کرنے کی اور خاوند کو اپنی بیوی سے محبت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔